عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی 18ویں برسی گڑھی خدا بخش میں مرکزی تقریب جاری. صدر آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری پنڈال میں موجود. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو تقریب سے خطاب کریں گے. اپنے پیغام میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا دختر مشرق کی زندگی جرت اور ہمدردی کا نادر امتزاج تھی. بے نظیر بھٹو کی عظیم قربانی خون سے لکھا عہد ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کبھی سرنڈر نہیں کرے گی. 27 دسمبر ہمارا اجتماعی سوگ، غور و فکر اور عزم کی تجدید کا دن ہے. بی بی شہید آمریت انتہا پسندی اور عدم برداشت کے خلاف مزاحمت کی ایک ناقابل تسخیر علامت تھی. اپنے والد اور بھائیوں کی شہادت اور اذیتوں کے باوجود جمہوریت کی جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹی. صدر اور وزیر اعظم کا شہید بے نظیر بھٹو کو زبردست خراج عقیدت. صدر آصف زرداری نے کہا محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے نظریات کی قیمت جان کی صورت میں ادا کی. وہ انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی تھی، ہمیں بار بار یاد دلاتی تھی کہ اصل بدلہ جمہوریت ہے. ان کا پیغام ہمیں جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے، ملک کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی تلقین کرتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بے نظیر بھٹو نے جمہوریت، عوامی حقوق اور وفاق کے استحکام کے لیے بے مثال جدوجہد کی. پاکستان کو پرامن، ترقی پسند اور جمہوری ریاست بنانے کے لیے کردار ادا کیا. ان کی قربانیاں اور خدمات قوم کے لیے مشعل راہ ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا بے نظیر بھٹو شہید نے آمریت، جبر، انتہا پسندی کے خلاف بے خوف ہو کر جدوجہد کی. سیکیورٹی فورسز کا پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج ہلاک. آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کہا سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ناز ہے. خارجیوں کے خاتمے کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئی. شمشاد اختر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی چیئرپرسن تھی. اور پی سی بی نے پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیمز بیچنے کے لیے ٹیکنیکل ایویلویشن مکمل کر لی. 2 نئی فرنچائزز کے لیے دی گئی بولیوں کا تکنیکی جائزہ مکمل. ٹیمز کے لیے 12 بولیاں موصول ہوئیں، جس میں سے پی سی بی کی بولی کمیٹی نے جانچ پڑتال کے بعد 10 کو اہل قرار دیا. 10 پارٹیاں نیلامی کے مرحلے میں شامل ہوں گی. نیلامی 8 جنوری کو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی. کامیاب پارٹیاں راولپنڈی، حیدرآباد، فیصل آباد، گلگت، مظفر آباد اور سیالکوٹ سے نام منتخب کر سکیں گی. پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر کی اہل بولی دہندگان کو مبارکباد. سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی برسی میں شرکت کے لیے نون لیگ کا وفد سندھ پہنچ گیا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا تھا لمبی اننگز کھیلنے کا ارادہ ہے جس میں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے. 28ویں ترمیم کے بارے میں کوئی اطلاع ہے، نہ ہی کوئی بحث ہوئی. بانی پی ٹی آئی کو جیل میں وہ سہولتیں مل رہی ہیں جو کسی اور کو دستیاب نہیں. سینیٹر رانا ثناءاللہ نے کہا جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں. بانی پی ٹی آئی ڈائیلاگ پر یقین نہیں رکھتے. پی ٹی آئی والے بات کرتے ہیں یا نہیں، یہ ان کا فیصلہ ہے. شہید بے نظیر بھٹو نے آئین، جمہوریت اور عوام کے حقوق کی حفاظت کے لیے زندگی وقف کی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پیغام میں کہا ان کی عوامی خدمت اور جمہوریت کے لیے لازوال جدوجہد قابل تحسین ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل انجام کو پہنچ چکے ہیں. شہید بی بی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر سے قافلے آ رہے ہیں. ملک میں بہت سے مسائل ہیں. لوگوں نے پی ٹی آئی کو اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ وہ احتجاج کریں. پی ٹی آئی ایک شخص کے پیچھے اپنی سیاست نہ کرے. تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار نہیں. کہتے ہیں بانی کو رہا کرو پھر بات کریں گے. یہ لوگ سیدھی بات نہیں کرتے. باہر بیٹھ کر ملک کو بدنام کرنا قابل مذمت ہے. ان لوگوں کی کھوکھلی دھمکیوں میں کوئی نہیں آئے گا. سینیٹر شری رحمان کہتی ہیں سیاست اور جمہوریت کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. بے نظیر بھٹو نے خطرات کے باوجود سیاست کی. پی ٹی آئی کا برطانیہ میں احتجاج کے دوران خاتون کی تقریر سے لا تعلقی کا اظہار. تحریک انصاف کا کہنا ہے بیان دینے والی خاتون پارٹی کے عہدیدار نہیں، غیر مہذب زبان کی اصولی طور پر مخالفت کرتے ہیں.
خاتون کے خیالات، زبان، طرز گفتگو پارٹی کے موقف کی عکاسی نہیں کرتے۔ توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے اپیلیں تیار۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جائیں گی۔ اپیلوں میں موقف اپنایا گیا کہ نام اللہ شاہ، جس کو برطرف کیا جا چکا تھا، عدالت نے اس کے بیان پر انحصار کیا۔ بانی اور بشرا بی بی کے خلاف استغاثہ کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ ایک ہی جرم میں کئی بار سزا نہیں دی جا سکتی۔ اسپیشل سینٹرل عدالت کو سماعت کا اختیار نہیں تھا۔ صہیب عباسی کو غیر قانونی طور پر سلطانی گواہ بنایا گیا۔ بلغاری سیٹ توشہ خانہ قواعد کے مطابق سابق حکمراں جوڑے نے اپنے پاس رکھا۔ مقدمہ بغیر تفتیش قائم کیا گیا اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ درخواست گزار سرکاری ملازم کی تعریف میں نہیں آتا۔ پنجاب میں منشیات فروشوں کا خاتمہ اور جرائم میں نمایاں کمی خوش آئند ہے۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا خیبر پختونخوا کے وزراء سے مہمانوں کی طرح پیش آ رہے ہیں۔ چکری ریس اسٹیڈیم میں جو زبان استعمال ہوئی اس کے لیے سب سے مہذب لفظ جنگلی تھا۔ ان کی گفتگو سے ان کی تربیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ بھارتی اخبار دی ہندو نے نریندر مودی کی خارجہ پالیسی ناکام قرار دے دی۔ لکھا 2025 خارجہ پالیسی کے اعتبار سے صدی کا مشکل اور بکھرنے کا سال رہا۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں بھارت کا کردار محدود ہو گیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی جارحیت کو سفارتی سطح پر حمایت نہیں مل سکی۔ بھارت بنگلہ دیش تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ مودی سرکار کی دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی پالیسی اصلاح کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔